السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی یہ سلفی، اہل حدیث اور وہابی ایک ہی جماعت کا نام ہے۔ سلف اس لیے کہتے ہیں کہ سلف صالحین ہیں، جو ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ سلف صالحین ہے۔ سلف کا معنی پہلے گزر جانے والے لوگ، صالحین کا معنی نیک۔ ان کا منہج بہت بہترین تھا، محدثین جو تھے، فقہا تھے، آپ علیہ السلام کی حدیث کی پیروی کرنے والے، قرآن مجید کی پیروی کرنے والے، اس لیے ان کو سلفی کہتے ہیں۔ اہل حدیث کی بات بالکل واضح ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرنے والے۔ اصل میں یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہے، یہ اہل الرائے، یعنی جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے وہ اہل الرائے کہلوائے، وہ رائے کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک جماعت بن گئی اہل الحدیث، جنہوں نے ہر معاملے میں حدیث کو پریفر کیا۔ جس طرح یہ امام احمد نے حدیث کی کتاب لکھی، امام شافعی نے، امام مالک نے، آگے امام بخاری، یہ سارے محدثین ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اور اس طرح یہ جو وہابی کا لفظ ہے تو بعض لوگ عبد الوہاب کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ ایک عارضی سی بات ہے۔ تو عبد الوہاب کا بھی منہج اچھا تھا، تو یہ مطلب ہے کچھ لوگوں نے اس طرح نسبت کرنا چاہیے۔ ویسے یہ لوگ اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث ہی کہلواتے ہیں، تو یہ ان کا منہج ہے اور مقلد نہیں ہے۔ تقلید تو بھائی اسلام میں تقلید جیسے یہ حنفی اور مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ وغیرہ، تو تقلید جس انداز میں کی جا رہی ہے تو اسلام میں ناجائز ہے۔ سمجھی؟ تقلید کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایسے آدمی کی بات کو حجت ماننا جس کی بات شرعی حجتوں میں سے ایک نہیں ہے۔ سمجھیں؟ تو یہ تقلید جائز نہیں ہے بھائی، تقلید نہیں ہے۔ ویسے اہل علم سے سوال کیا جاتا ہے، مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور دلچسپی لی جاتی ہے، تو اسی کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن و حدیث کی، اور اسی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ شکرا یا ربی شکرا، هديت قلبي شکرا